الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایسا کہ پاکستان میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم بے شمار مسائل ہیں اور ہر طرح کے مسائل ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کے تمام مسائل کو دیکھیں تو چیزوں کو دیکھنے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک آپ اس کو سوشلی دیکھتے ہیں کہ سوشلی کون سے بڑے مسئلے ہیں۔ ایک دنیا میں ظاہر اکنامک کے سارے ایشوز ہیں، ساری جو پرابلمز ہو رہی ہیں وہ اکنامکس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو معاشی طور پہ کون سا اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر جو تیسرا اہم پہلو ہوتا ہے وہ اخلاقی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ کیا ایشوز ہیں آپ کے ساتھ۔ تو اگر میں کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی مشکل زندگی اور غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو یعنی جن کے پاس کھانے پینے کو 3 وقت نہیں ہے، ان کے بچوں کو ایجوکیشن نہیں ہے، صحت کی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کورونا کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں پچھلے عرصے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ 2 سال ہم کورونا کے سلسلے میں پریشان رہے، لیکن کورونا میں ایک دن میں میکسیمم جو ڈیتھ ہوئی تھیں وہ 150 ڈیتھ ہوئی تھیں، اور جو ڈائریا ہے، جو خراب پانی پینے سے بچے مر جاتے ہیں، وہ پاکستان میں میرے خیال ہے اس کی تعداد دن کی 500 ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، خراب یعنی ایجوکیشن نہیں ہے۔ اچھا، دنیا میں غربت اور جگہوں پہ یہ پاکستان میں زیادہ ہے، لیکن کم سے کم وہاں پہ یہ ہے کہ سوشل اپورڈ موبلٹی کا کوئی چانس ہے کہ جی اگر آپ اچھا پڑھ جائیں گے تو آپ کے ماں باپ نے تو اچھا نہیں کیا لیکن آپ اچھا کر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ نہ ان کے پاس صحت ہے نہ تعلیم ہے، تو وہ یہ بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ سوشل اپورڈ موبلٹی ہو۔ تو اگر آپ سوشلی دیکھیں تو ہم ایک فیملی جس میں 3 بھائی ہوں اور ایک بھائی اس کی فیملی جو ہے وہ بہت ہی خراب زندگی گزار رہی ہو اور 2 اچھا کر رہے ہو، تو آپ اس فیملی کو کبھی بھی اسٹیبل فیملی نہیں کہتے، آپ اچھی فیملی تو نہیں کہتے اس کو۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے کہ ہر تیسرا آدمی اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تو یہ سوشلی ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، ایک انسٹیبل، ایک پریکیریس ٹائپ کی کا معاشرہ ہے۔ اور پھر اگر ہم معاشی طور پہ دیکھیں تو پاکستان کبھی بھی معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کی 1/3 آبادی اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لے رہی ہو، وہ پروڈیوس نہ کر رہے ہوں، وہ ڈیمانڈ نہ کر رہے ہوں۔ ہم پریشان رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ اور اپوزیشن اس بات پہ بحث کر رہی تھی کہ ہماری 5% گروتھ ہوئی ہے، 4% گروتھ ہوئی ہے، جی ڈی پی گروتھ، لیکن اگر آپ کے 35% سے 40% لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنی چیزیں خرید ہی نہیں پا رہے ہوں، تو آپ کی جی ڈی پی تو 35 سے 40% ڈیفیشینٹ جی ڈی پی ہے نا، کیونکہ وہ جب ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی گڈز اور سروسز کی، تو لوگ پروڈیوس نہیں کریں گے، امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوگی، تو ہماری تو جی ڈی پی 35-40% ڈیفیشینٹ ہے۔ پھر ہم اگر اخلاقی طور پہ دیکھیں تو مسلمانوں یعنی اللہ نبی کریم کا تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کہا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اعضاء اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اخلاقی طور پہ بھی ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری بیکار کی چیزوں میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور بے تحاشا بحث کر رہے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں میرا خیال ہے نہ معاشرے میں کوئی اس کا امپیکٹ ہے، نہ آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں۔ لیکن اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کے معاشرے میں اتنے لوگ تھے کہ جو اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے کہ اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا۔ تو پاکستان میں جو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس 1/3 آبادی ایسی ہے کہ جو غربت کی زندگی گزار رہی ہے، بچے ان سے پریشان ہیں۔ بے شمار اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ ہم بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنے % لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، اتنے % لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ ٹائم بھی کم ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آخر میں آپ کوشچن آنسرس کے لیے بھی جو ہے وہ کر سکیں، تو میں بیک اپ سلائڈ پہ نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، دنیا میں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ جو یعنی پاکستان میں تو زیادہ ہے، لیکن جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دولت کی اتنی زیادہ ارتکاز ہو رہا ہے، اتنا زیادہ کنسنٹریشن ہے کہ 1% لوگوں کے پاس جو ہے وہ دنیا میں تقریباً 50 سے 60% دولت جمع ہو گئی ہے، اور 30-40 سال پہلے امریکہ وغیرہ کے اندر یہ دولت جو ہے وہ 25% تھی اور بڑی تیزی سے کنسنٹریٹ ہو رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ کنسنٹریٹ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آکسفم ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس نے بتایا کہ 2010 میں 388 لوگ تھے جن کے پاس آدھی دنیا کی دولت موجود تھی، یعنی وہ ایک بڑے طیارے میں، ایک بڑے جہاز میں بیٹھ سکتے تھے، اور دولت کی کنسنٹریشن اور بڑی۔ اور 2017 کے اندر یہ 42 لوگ رہ گئے، یعنی ایک بس میں وہ بیٹھ سکتے ہیں جن کے پاس آدھی دنیا کی دولت ہے۔ اور اگر آج میرے خیال ہے 2022 میں کریں گے تو شاید وہ 12-13 لوگ رہ جائیں، وہ شاید ایک وین میں بیٹھ سکیں۔ تو اتنی تیزی سے دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے، اور جو دولت جو فردر انکم آ رہی ہے وہ 1% جو ریچسٹ لوگ ہیں ان کے پاس 95% دولت جا رہی ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جو آل انکم آ رہی ہے وہ بھی انہی کے پاس جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف اتنی دولت موجود ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ امریکہ جیسے یعنی امیر ترین ملک جہاں پہ ہماری جی ڈی پی جو ہے پر کیپٹا اگر ہم کہتے ہیں $1500 ہے، ان کے پاس $60,000-70,000 ہے،
یعنی ہم سے کتنے گنا زیادہ ہوگی. لیکن وہاں پہ بھی 3 سے 4 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں, لیکن غربت وہاں پہ بھی زیادہ ہے, اور 3-4 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھی طرح کھا پی نہیں پا رہے, جو ہوم لیس ہیں, مکان ان کی مطلب نیگیٹو ایکویٹی ہے, ان کے قرضوں میں زیادہ ہیں اور وہ نہیں کر پا رہے. اور ابھی جو کورونا کا ٹائم پہ تقریباً 563 لوگ جو ہے وہ ایسے ہوئے کہ جو فردر بلینائر بنے, اور ساتھ ساتھ 263 ملین لوگ جو ہے وہ غربت میں چلے گئے. تو پاکستان میں جو ہے وہ غربت زیادہ ہے, لیکن دنیا کے امیر ترین ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ یہ حال ہے کہ جی اچھی خاصی آبادی ایسی ہے کہ جن کو کھانے پینے کو نہیں ہے, جن کے پاس بیسک سہولیات نہیں ہیں اور مشکل زندگی گزار رہے ہیں. یہ امیر ترین ملک کی بات کر رہا ہوں جو انڈسٹریل کنٹری ہے. اچھا, اس کا جو سلیوشن جو ہے وہ جو اسلام نے بتایا ہے, وہ سلیوشن بتایا ہے ایک زکوٰۃ کا نظام. اچھا, زکوٰۃ کے نظام کو ہم جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف آخرت کے لیے ہے. زکوٰۃ کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ گروتھ, یعنی آپ کی چیزوں کو گرو کرنا ہوتا ہے, اور ایک مطلب ہوتا ہے اس کا کلیننس یا تزکیہ. جیسے پودا گرو کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ گروتھ میں آ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ پودے کو گروتھ کرنے کے لیے اس کی صفائی ستھرائی بھی کرنی پڑتی ہے, آپ چیزوں کو کلیئر بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ گرو کرے. تو زکوٰۃ میں دونوں مطلب ہیں, یعنی تزکیہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب گروتھ کا بھی ہے. تو ہم جنرلی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, عام یہی خیال ہوتا ہے, ایک تو یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ پرسنل عبادت ہے, جبکہ یہ اسلام کا سوشل اکنامک سسٹم ہے. یعنی یہ جو بیسک اسلام کی اگر 2 چیزوں پہ مدینے کی ریاست یا اسلامی نظام کھڑا ہے, وہ ایک نماز کا نظام, ایک صلاۃ کا نظام ہے, نماز کا نظام اور ایک زکوٰۃ کا نظام ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گروتھ, یہ جو بھی چیز ہے یہ آخرت کی زندگی میں ہے, یا شاید اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہماری پرسنل چیزیں جو ہے وہ ہماری پرسنل چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن ہم آپ کو یہ مطلب ہم کوشش یہ کریں گے اس پر بتانے کی کہ زکوٰۃ ایسا نظام ہے کہ جب آپ اس کو نافذ کریں گے تو اس سے معاشرہ مجموعی طور پہ, اکنامی مجموعی طور پہ گرو کرے گی. یہ ہوگا کہ ہر طرف گروتھ اس میں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اس کو جو ہے یعنی اس کے قرآن کے اندر اس میں 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک تو بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو ہے جب ہم ان کو اقتدار دیں گے تو یعنی زکوٰۃ کا نظام, زکوٰۃ یہ دیں گے, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا نظام انڈیویجول نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انڈیویجولی جو ہے وہ ہر بندہ زکوٰۃ دے دے, کیونکہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب آپ انڈیویجول زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر بندہ اپنا دیتا ہے, جب گورنمنٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ پہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگوں کی ذمہ داری لے اپنی. یعنی اگر پاکستان میں 7 کروڑ لوگ ہیں تو پورے 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ سے اس کی بیسک ضروریات پوری ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ 1-2 لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ہر ایک کا خیال کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر آپ زکوٰۃ انڈیویجول اس پہ چھوڑ دیں گے, آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو خیرات کی طرح ہے, یہ تو شاید آدمی کے اگر اچھا آدمی ہے اس کو دے دے, اور جو کچھ لوگ تو معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ 10 میں سے 7-8 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری طرح سے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ غریب کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب امیر سے غریب لیتا ہے زکوٰۃ خود سے, تو وہ پھر وہ احسان والی بھی بات بھی ہو جاتی ہے. اس کے اندر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ ہم اسلام آباد میں, کراچی میں لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ملازموں کو دے دیتے ہیں, یعنی تنخواہ کم دیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور پھر احسان بھی جتائیں گے. تو اگر آپ انڈیویجولی جو بھی کام کر رہے ہوں گے وہ اس کام کا وہ اثر نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں انڈیویجول یہ کام کر لوں اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یہ اس کی برکات آ جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پورے جو ہے وہ معاشرے پہ نافذ ہو. اور اس کے لیے میں آپ کو مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب ہم ان کو اقتدار دیں گے تو زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے. زکوٰۃ کا اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو 8 مدات ہیں ان میں سے ایک مد یہ ہے کہ جو جس پہ ایک عاملین زکوٰۃ ہے, یعنی ان لوگوں پہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نظام کے طور پہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تو انہوں نے ہر جگہ پورے عرب میں نا لوگوں کو بھیجا زکوٰۃ دینے کے. ان کو ہدایات بھی وہ دیا کرتے تھے کہ بھائی کس طرح لوگوں سے پیش آنا ہے, کس طرح سے لوگوں سے لینا ہے. بلکہ ایک جگہ انہوں نے عامل کو یہ کہا, زکوٰۃ دینے والے کو, یہ مجاہد کا کام ہے, اس کا مجاہد کی طرح ہے یہ. تو اس لحاظ سے یعنی مسلمانوں میں شروع کے 400-500 سالوں کے اندر میرا خیال ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ کا نظام بالکل نافذ تھا, اور گورنمنٹ اس کو لیا کرتی تھی. اور اس پہ اتنا زیادہ وہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب نبی کریم پہ انتقال ہوا, ان کے وصال ہوا, تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اچھا, ان میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے قبیلے میں ہی خرچ کریں گے, تو جن کو منکرین زکوٰۃ. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا کہا کہ جو ایک اگر کوئی بکری کا بچہ یا رسی کا ٹکڑا بھی دیا کرتا تھا تو میں اس سے بھی کروں گا, کیونکہ یہ جو ہے غریب کا حق ہے,
اور میں اس سے ٹل ڈیتھ فائٹ ہوگی. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت یہ بھی اس سے فساد وہ بھی ہو سکتا ہے, مطلب یہ کہ کوئی پرابلم زیادہ کریٹ ہو جائیں, لیکن حضرت بکر صدیق اس پہ فرم رہے. اور مطلب یہ بات بڑا کلیئر تھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر امیر آدمی سے گورنمنٹ کو لازمی طور پہ لینی ہے. پاکستان کے اندر جو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو ٹوٹل جو زکوٰۃ ہے گورنمنٹ کے پاس تو خیر بالکل ہی نہیں ہوتی. گورنمنٹ کو آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ کو تو کوئی بھی نہیں دیتا, 4-5 بلین ہوتی ہے, لیکن جو زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے ساری چیریٹی, اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا پوٹینشیل اس سے 10 ٹائم زیادہ ہے. اور اس سے آپ ہر غریب فیملی کو ہم آگے بتائیں گے کس طریقے سے آپ جو ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اس کے بینیفٹس لینے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ اسٹیٹ رن لازمی پروگرام ہو. یعنی یہ آپشن نہیں ہے. کوئی بھی آپ اکنامک اور سوشل سسٹم جب نافذ کرتے ہیں تو وہ سسٹم کے طور پہ نافذ ہوتا ہے, اس کی پیچھے قوت نافذہ ہوتی ہے. وہ کیا ہو گیا سوری. تو جو ریاست کو ایک تو پہ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں جب یہ ایک نظام نافذ ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. زکوٰۃ کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ ایکویٹیبل ایک سوشلی کوہرنٹ سوسائٹی ہوگی جس میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوں گے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہر غریب آدمی کی ذمہ داری لے رہی ہوگی. اچھا, اس آبجیکٹیو کے لیے جو ہے جو زکوٰۃ کا جو آبجیکٹیو ہے اس میں آپ ہر طرح سے سپورٹ لے سکتے ہیں. یعنی اگر وہ لوگ کہ جو پاکستان میں چاہتے ہیں ترقی ہو, پاکستان معاشی طور پہ ترقی کرے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو. کیونکہ دیکھیں کہ اگر 35% 40% لوگ ایسے ہیں کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور اگر آپ دینی طور پہ آپ چاہتے ہیں تو دینی طور پہ آپ کو سپورٹ دینی چاہیے, اس لیے کہ اسلام کا یہ ایک بیسک ستون ہے. 2 بڑے ستونوں میں یعنی زکوٰۃ کا قرآن میں تذکرہ میرے خیال ہے 30 دفعہ سے زیادہ دفعہ آیا ہے, اور ہر جگہ نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے. تو اگر آپ دینی طور پہ سمجھیں تو یہ سب بہت اہم ذمہ داری ہے. اور اگر آپ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ تو ہر طرف سے اس کی سپورٹ مل سکتی ہے, اور یہ نظام ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہماری جو ساری جو اس طرح کی جو خرابیاں ہیں, سوشل پرابلمز, ہماری اکنامک پرابلمز, ہماری اخلاقی پرابلم, ان سب کو حل کر سکتا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اچھا, زکوٰۃ کا اب ہم ذرا تھوڑی زکوٰۃ کے بارے سے سسٹم بتانے سے پہلے کہ کس طرح سے وہ سسٹم نافذ ہوگا, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کا امپیکٹ جو ہے اکنامک انڈیکیٹرز پہ ہوتا کس طرح سے. آپ میں سے میرے خیال زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اکنامکس نہیں پڑھی ہوگی, لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں نا آپ کو بیان کروں میں. سب سے زیادہ جو اہم چیز آج کل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کہا جاتی ہے, کہ گروتھ ہو, اور ہر جگہ یعنی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے جی 5% گروتھ کا جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا ہے, ہم گرو کرنا چاہتے ہیں. آج سے 40-50 سال پہلے زیادہ گروتھ کی بات نہیں ہوتی تھی. یعنی اگر آپ 19-20ویں صدی کے شروع میں دیکھیں تو امپلائمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ امپلائی کتنے ہوں گے, اور جتنی زیادہ امپلائمنٹ ہوگی لوگ سمجھتے تھے کہ اکنامک جو ہے وہ گروتھ اچھی ہو رہی ہے. تو ایک بڑا مشہور اکنامسٹ تھا اوکن, اس نے کہا کہ اگر یہ جو گروتھ میں اور جو امپلائمنٹ میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, جب آپ گرو کرتے ہیں, جب آپ زیادہ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے. تو آج کل پچھلے کوئی میرے خیال 30-40 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ گروتھ پہ, جی ڈی پی گروتھ پہ سب سے زیادہ فوکس ہے, اور اس میں کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ کی توجہ کم ہو جاتی ہے لیکن گروتھ پہ توجہ بہت رہتی ہے. تو زکوٰۃ سے گروتھ کیسے بڑھے گی؟ زکوٰۃ سے جو گروتھ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ امیر سے لے کے جب غریب کو پیسے دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی امیر آدمی ہے, اس کے پاس پیسے آئے, اس نے بینک میں رکھوا دیے, لیکن جب غریب آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ اسے خرچ کرتا ہے, کیونکہ اس کی تو بیسک ضروریات ہے, اس پہ وہ خرچ کرے گا. اور جب وہ خرچ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا, اس سے پروڈکشن بڑھے گی, اس سے جو ہے وہ جو پروڈیوسر ہیں پروڈیوس کریں گے. تو یہ جو یعنی بڑا سب سے جو مشہور اکنامسٹ ہے کینز لاٹ, اس نے یہ بتایا کہ جب ڈیمانڈ آپ کو ٹھیک رکھنی پڑے گی, جب ڈیمانڈ ہوگی گڈس کی اور سروسز کی, تو اس کے نتیجے کے اندر پورا اکنامک سسٹم ٹھیک چلے گا. بلکہ اس نے 1930 میں جب یہ ڈپریشن آیا, گریٹ ڈپریشن, تو اس نے کہا کہ سب سے ضروری ہے کہ لوگ ڈیمانڈ نہیں کریں تو گورنمنٹ خرچہ کرنا شروع کر دے. بلکہ اس نے کہا یہ بھی کریں کہ آپ گھڑے کھودیں اور بند کریں. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور گورنمنٹ اس پہ خرچہ کرنا شروع کر دے, آپ کی اکنامی ریسیشن سے باہر آ جائے گی. تو جو یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر 35% لوگ 40% لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی چیزیں نہیں خرید پا رہے, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کی ڈیمانڈ کم ہے, پھر اس سے چیزیں پروڈکشن کم ہو رہی ہے, اس سے ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی نقصان ہو رہی ہیں. تو زکوٰۃ کے نتیجے میں ہوگا کیا ہے, وہ ایک پیسہ جو ہے نا, ایک مخصوص پیسہ لازمی طور پہ امیر سے نکال لے کے غریب کے پاس آئے گا. اس سے سب سے پہلے آپ کی جو ہے وہ سوچے نا, اگر آج یہ ہوا کہ جو 30-40% لوگ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, اگر ان کے پاس چیزیں آپ دے دیں اور وہ اپنی بیسک ضروریات پوری کریں, تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہلاتی ہے, جی ڈی پی, وہ کتنے بڑھ جائے گی, کم سے کم ڈبل ڈجٹ میں بڑھ جائے گی. اور جیسے ہی وہ ڈبل ڈجٹ میں بڑھے گی
تو وہ اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. اس کے نتیجے میں جو اس وقت مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پیسے تو بہت ہیں, فیکٹریز لگانے کے پیسے بہت ہیں, مگر ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم فیکٹری لگائیں گے, خریدے گا کون؟ خریدنے کا مسئلہ ہے کہ خریدنے والے ہیں پورے معاشرے میں یا نہیں ہیں. تو زکوٰۃ سے ہوگا یہ کہ ایک مخصوص پیسہ یعنی تقریباً 2.5% ویلتھ کا اور 5% پروڈکشن کا جب غریب کے پاس جائے گا تو اس سے آپ کی پروڈکشن انکریز ہوگی, اور پروڈکشن انکریز کرنے کے نتیجے کے اندر پورا جو ہے وہ آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی, آپ کی جو ہے وہ. تو یہ جو بات میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ زکوٰۃ کا مطلب گروتھ کا ہے, جو مطلب ہے اس میں یہ بات شاید 14 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بات آئی ہے, لیکن آج یہ اکنامک کسی بھی آپ بڑے اکنامک سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ بھائی ضروری ہے یہ بات کہ یہ لوگ ڈیمانڈ کر سکیں. اگر لوگ ابھی کرونا کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ساری جو بڑی گورنمنٹس تھیں انہوں نے امریکہ انگلینڈ میں فری پیسے دیے ہیں, اپنے جو نیچے کا طبقہ تھا ان کو فری پیسے دیے ہیں, $2,000 امریکہ کے اندر دیے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ تو بھی تھی کہ ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت تھی, لیکن امریکہ کی گورنمنٹ کو, یورپ کی گورنمنٹ کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری پوری اکنامی بیٹھ جائے گی. کیونکہ اگر وہ 20% لوگ اپنی ڈیمانڈ کم کر دیں گے تو فیکٹریز جو ہے وہ اور لے آف کریں گی, ان کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. جب وہ لے آف کریں گی تو اور لوگ غربت میں جائیں گے اور پورا ایک ویشیس سرکل شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان غریب لوگوں کے لیے تو بہت ہی کرٹیکل تھا یہ کہ ان کو اس ٹائم پہ جب کہ کرونا نے ہٹ کر رہا تھا تو ان کو پیسے ملتے, لیکن یہ چیز جو ہے یہ پیسے دینے والا کام یہ ان کی اکنامی کے لیے بھی اتنا ضروری تھا, کیونکہ جب ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ ہوگا. تو یہ دیکھیے آپ 14 سال پہلے کی بات تھی جب قرآن, لیکن وہ ہمارے لیے ہمیشہ ابدی کے اصول ہیں. اور آج یہ اکنامکس یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ غریبوں کو پیسے دیتے ہیں تو یہ غریبوں کے لیے اہم نہیں ہوتا, یہ پوری اکنامی کے لیے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس سے جب اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, اس سے انویسٹمنٹ آتی ہے, اس سے اکنامی امپروو ہو رہی ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کی جو سب سے اہم جو آج کل جو بات ہو رہی ہے GDP گروتھ کی, اور اس کے نتیجے میں ظاہر امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. دوسری بات جو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور انفلیشن پہ مطلب پچھلے میرے خیال ہے 3-4 سال سے میڈیا میں ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ انفلیشن بہت ہو رہا ہے, مہنگائی بہت ہو رہی ہے. مہنگائی میں ویسے یہ سمجھنا چاہیے کہ مہنگائی کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک آدمی جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کو تو کچھ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اور جو خرید رہا ہوتا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان میں جیسے اگر فوڈ کی پرائسز بڑھی ہیں تو شاید گاؤں میں جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہو, اور جو لوگ خرید رہے ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہو. تو اس پہ جنرلی اکنامکس جو ہے نا, اکنامکس جتنے وہ سب اس سے متفق ہیں, گورنمنٹ کو پرائسز فکس نہیں کرنی چاہیے. اگر پرائسز فکس اچھا اور کر اچھا آپ نے ہلا دیا. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ انفلیشن کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوا ہے. تو سارے اگر آپ پوچھیں گے اکنامسٹوں سے وہ سب یہ کہیں گے گورنمنٹ پرائس کنٹرول نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پرائس کنٹرول کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ریسورسز کی جو ایلوکیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, اس کے نتیجے میں پوری اکنامی پرابلم میں آ جاتی ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب مدینہ میں پرائسز بہت بڑھ گئی تھیں تو لوگ گئے نبی کریم کے پاس کہ جی آپ ہمارے لیے پرائسز فکس کر دیں. تو نبی کریم نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو پرائسز جو فکس کرتا ہے, جو ود ہولڈ کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور کسی کا کلیم میرے خلاف ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آج اکنامکس جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی پرائسز کے معاملے میں گورنمنٹ کو نہیں انوالو ہونا چاہیے, کوئی جب بھی انوالو ہوتی ہے یہ تو الگ بات ہے, کسی نے ہورڈنگ کر لی ہے تو ضرور آپ جا کے ظاہر اس کو پکڑیں گے, ان کو ہورڈنگ ٹھیک کریں گے, کوئی ایسی انفیئر پریکٹس کر رہا ہے. لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیسس پہ اگر پرائسز اوپر جا رہی ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. اور آج اکنامسٹ بھی جنرلی یہ ویو رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس سے لانگ ٹرم نقصان ہوتا ہے ہمیشہ, کیونکہ جب بھی گورنمنٹ جا کے پرائسز فکس کرتی ہے اس سے ریسورسز کی ایلوکیشن انفیئر ہوتی ہے, اس سے ریسورس کی ایلوکیشن جو ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہوتی ہے, اس سے پرابلم میں آتی ہے. اسلام نے کیا طریقہ دیا؟ اسلام نے طریقہ یہ دیا ہے کہ جب پرائسز اوپر جائیں گی تو 2 چیزوں کی پرائسز اوپر جائیں گی, ایسیٹس کی پرائسز اوپر ہوں گی, جیسے آپ کے پلاٹس ہو گئے, آپ کے شیئرز ہو گئے, ساری ویلتھ کی پرائس, تو غریب کا شیئر 2.5% سے بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر دوسرا اس کا جو عشر ہے وہ کیا ہے, زکوٰۃ کی ایک قسم ہے کہ پروڈکشن کے اوپر ہے وہ, ٹھیک ہے. تو وہ پروڈکشن جب اس کی قیمت اوپر جائے گی تو وہ بھی 5% کی اس کی قیمت, اس کی بھی ویلیو بڑھ جائے گی. تو غریبوں کے لیے ایک آٹومیٹک اسٹیبلائزر کے طور پہ کام کر رہا ہوگا. پرائسز اوپر جا رہی ہیں مگر آپ 5% پروڈکشن کا ان کو دے رہے ہیں اور 2.5% ویلتھ کا دے رہے ہیں, تو جیسے جیسے پرائسز اوپر ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلائز ہوتا جائے گا. تو اسلام نے یہ انفلیشن کا بڑا اچھا طریقہ دیکھیں نا, اب گورنمنٹ نے پچھلے دنوں جو ہے وہ شوگر کی پرائس بڑھ گئی اور گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا, اس کے نتیجے میں اور بڑھ گئی, اس لیے کہ لوگوں نے پروڈکشن کم کر دی, لوگوں نے جو ہے وہ چھپانا شروع کر دیا. تو یہ جو بات ہے کہ جی پرائسز کے اندر اسلام نے جو طریقہ دیا وہ یہ نہیں دیا کہ گورنمنٹ جا کے پرائسز فکس کر دے,
اور جدید اکنامسٹ جو ہیں وہ بھی اس کو ویو یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اگر آپ ایفیشینٹ ایلوکیشن چاہتے ہیں تو آپ گورنمنٹ ان چیزوں میں انٹرفیئر نہ کریں، پرائسز کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیسس پہ کریں. لیکن اسلام نے یہ نہیں کیا کہ غریبوں کو چھوڑ دیا کہ اگر پرائسز بڑھ گئی ہیں تو آپ بالکل چھوڑ دیں، بلکہ اس کا انہوں نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ ہر قسم کی پروڈکشن کے اوپر 5% پروڈکشن غریب کا حق ہے. پرائسز اوپر جائیں گی اس کا حق بڑھ جائے گا، ویلتھ اوپر جائے گی، پلاٹوں کی قیمت بڑھ گئی ہے اور چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے 2.5%، تو اس کا حق ہو جائے گا. تو ایک بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ یونیک یا کہنا چاہیے کہ الٹیمیٹ ایک طریقہ بتایا جس سے آپ غریبوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے. تو جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان دنیا بھر میں آج کل تو کورونا کے بعد دنیا بھر کا یہ مسئلہ ہے کہ انفلیشن انکریز ہو رہی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کموڈٹی پرائز بڑھ رہی ہیں. اب اس میں غریب سب سے زیادہ پریشان ہے. تو گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر اگر وہ 5% پروڈکشن کا اور 2.5% ویلتھ کا دے تو غریبوں کا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ اکنامک انسٹیبلٹی بہت ہے. یعنی پاکستان دنیا میں یہ تھوڑا سا اکنامک ٹرم میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ جو کیپٹل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد نا اکنامک سائیکلز ہوتے ہیں کہ جس میں پہلے چیز اوپر جا رہی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہی اکنامی نیچے چلی جائے گی، اور یہ پرابلم مستقل چلتا رہتا ہے. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیپٹل سوسائٹی کے اندر جو ہے کریڈٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا، یعنی بینکس جو ہیں وہ کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بزنس اوپر جا رہا ہے تو لوگ کریڈٹ لیتے ہیں اور اپنے ایسٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ امیر لوگ. اور پھر وہ ایک لمٹ آتی ہے جس کے بعد پرائسز جو ہے وہ بس ہوتی ہیں اور پوری پھر سائیکل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انسٹیبلٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اکنامک انسٹیبلٹی کا، وہ ہوتا ہے کہ دولت میں کتنی انیکویلٹی ہے. یہ آپ دیکھیے، یہ چارٹ بنا ہوا ہے، یہ 1928 میں گریٹ ڈپریشن آیا تھا جس میں پورا یعنی امریکہ میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 1/3 لوگوں کے پاس ملازمت رہ گئی تھی، 50% لوگ تقریباً ملازمت ان کے پاس چلی گئی تھی، اور اسٹاک ایکسچینج کی پرائسز جو ہے وہ 90% نیچے کر گئی. یعنی اگر 100 کی پرائس 10 رہ گئی ہے، اور بہت ہی پوری دنیا میں مشہور ہے وہ گریٹ ڈپریشن. اور ابھی 2008 میں ایک ریسیشن آیا جو بہت مشہور ہے. ان دونوں ٹائم پہ سب سے زیادہ انیکوالٹی تھی امریکہ کے اندر. یعنی 1% لوگوں کے پاس تقریباً 25% جو ہے وہ انکم جاری تھی. 25% 1928 میں تھی اور 2007 میں تھی. تو جتنی انیکوالٹی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. جتنی دولت کنسنٹریٹ ہوگی اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہوگی. تو زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ امیروں کا اسے ایک طے شدہ پورشن جو ہے امیروں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں انسٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جس طرح جو کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر یہ ہے نا کہ جی آپ ہر وقت یہی سلسلہ چلتا رہے. اور زکوٰۃ پھر اگر آپ جیسے ریئل اسٹیٹ ہے، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی پرائس بہت اوپر چلی جاتی ہیں، مطلب غریب اس کو خرید بھی نہیں سکتا. اور لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ ہر سال میں جس پہ 2.5% دینا ہے تو پرائسز میں وہ ببلز نہیں آئیں گے. تو میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ اکنامکس زیادہ چیزیں سمجھ سکیں گے. لیکن انسٹیبلٹی کا جو ایشو ہے نا، جو ہر 4-5-6 سال میں امریکہ میں، یورپ میں، پاکستان میں آ رہا ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ اس طرح کنٹرول کرتی ہے. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ یعنی جو ایسٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں، اس سے ایسٹ کی پرائسز انڈیو بڑھتی نہیں ہیں اور کریڈٹ پہ اس طرح سے نہیں جا رہا ہوتا. پھر یہ بات ہے کہ پاورٹی جو اسلام کا جو بیسک وہ ہے وہ یہ ہے کہ دولت جو ہے نا آپ کے امیروں میں ہی صرف کنسنٹریٹ نہ کرتی رہے، یہ نہ ہو کہ امیروں میں کنسنٹریٹ کرتی رہے. تو اس سے پاورٹی ایلیویشن ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت جو زکوٰۃ کا جو پوٹینشیل ہے وہ تقریباً 2,500 ارب روپے تک ہے، 2.5 ٹریلین. ہر غریب فیملی کو، جو پاکستان میں 1 کروڑ غریب فیملیز ہیں، ہر غریب فیملی کو اگر صرف آپ ویلتھ پہ زکوٰۃ لگائیں تو ہر مہینے آپ 25 سے 30 ہزار روپے دے سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پاورٹی ایلیمنیٹ ہوگی اور ویلتھ جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہوگی. تو یہ اتنا اچھا طریقہ ہے جس کے تھرو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا یہ بیسٹ فارم آف ٹیکسیشن بھی ہے. پاکستان جو ٹیکسیشن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بجٹ آنے والا ہے اور لوگوں کا مارچ اپریل سے شروع ہو جاتا ہے بجٹ میں کیا چیز پہ ٹیکس لگے گا، کس چیز پہ نہیں لگے گا، کیا ہوگا. جو اکنامکس کا جو سمجھیں آپ جو جسے کہتے ہیں کہ جو فاؤنڈر اکنامکس ہے ایڈم اسمتھ، اس نے ٹیکس کی 2 خصوصیات بتائی ہیں، 2-3 خصوصیات بتائی ہیں. ان میں سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ جس کے بعد جتنی کیپیسٹی ہو اس سے آپ اتنا ٹیکس لیں. کسی کوئی زیادہ امیر آدمی ہے تو آپ اس سے اتنا ٹیکس لیں اور دوسرا یہ کہ کنٹینیو رکھیں آپ چیز کو، یہ نہیں کریں ہر سال آپ چینج کریں، کیونکہ اگر آپ ہر سال چینج کریں گے تو اس سے جو ہے وہ چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. ایک مشہور ٹیکس کا کناڈ ایک بندہ، اس نے کہا کہ ہر پرانا ٹیکس جو ہے وہ اچھا ہے اور ہر نیا ٹیکس خراب ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ 1 سال آپ ایک چیز پر ٹیکس لگاتے ہیں، 2 سال بعد اس کو کم کر دیتے ہیں، کبھی ریٹ بڑھاتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں. تو اس سے کبھی جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ 1400 سال سے وہی نظام ہے اور آج بھی آپ اگر دیکھیں گے تو اس سے اتنے پیسے جنریٹ ہو سکتے ہیں کہ اور اس میں کوئی چینج نہیں ہو رہا. لیکن یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آج ہم بزنس کر رہے ہوں گے، آج ہم یہ کام کر رہے ہوں گے تو کل کچھ اور ہو جائے گا.
اسٹیبل پورا 14 سال سے وہ چل رہا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ ٹیکس کا بہترین سسٹم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس میں جو ہے وہ سب سے خراب ٹیکس سمجھاتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس. یعنی آپ جب جاتے ہیں بازار میں جا کے کوئی چیز آپ خریدتے ہیں, آپ نے صابن خریدا, اس پہ آپ نے 17% ٹیکس دے دیا, ٹھیک ہے. تو یہ امیر اور غریب دونوں کو برابر ہٹ کر رہا ہوتا ہے. غریب جا کے خریدے گا اس کو بھی ہٹ کرے گا, امیر جا کے تو پہلے خراب ٹیکس ہے, انڈائریکٹ ٹیکس کو سب سے خراب سمجھا جاتا ہے. اس لیے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ انکم ٹیکس سمجھے, انکم ٹیکس ہے, لیکن انکم ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ یعنی انکم ٹیکس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر پروگریسو ٹیکس ہو, جیسے جیسے انکم بڑھتی جائے آپ ریٹ بڑھاتے جائیں تو شاید وہ جو ہے وہ ذرا فیئر ٹیکس ہوگا. لیکن زکوٰۃ ڈائریکٹلی ویلتھ کے اوپر لگ رہا ہے, جس کے پاس جتنی ویلتھ ہے وہ آپ, تو اس لحاظ سے یہ یعنی بہترین ہے کہ سب سے امیر لوگ آدمی سے نکل کے غریب کے پاس جا رہا ہے. اب جیسے انڈائریکٹ ٹیکس کو آپ دیکھیں, انڈائریکٹ ٹیکس اس لحاظ سے خراب ہے, سیلس ٹیکس یا ویٹ کے ہر غریب آدمی کو دینا پڑ رہا ہے. لیکن اسلام میں جو عشر ہے جو 5% پروڈکشن کے اوپر ہے, اچھا اس میں جو ہے وہ ہم ٹریڈیشنل ویو تو یہ ہے کہ صرف یہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. لیکن پچھلے 100 سالوں میں جنہوں نے بھی زکوٰۃ کے اوپر اجتہاد کیا, جنہوں نے بھی ریسرچ کی, ان کا یہ خیال ہے, جیسے یوسف القرداوی بڑے مشہور وہ ہے, ان کا خیال ہے کہ نبی کریم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا تھا جس پہ عشر تھا, لیکن امام ابو حنیفہ نے اس کو تمام فصلوں پہ ایکسٹینڈ کیا, امام شافعی نے بھی کیا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ آج کے دور میں, اس زمانے میں تو بڑی بڑی پروڈکشن نہیں ہوتی تھی, آج بڑے کارخانے ہیں, بڑے سروس سیکٹر ہیں, تو ان کا خیال ہے کہ ان پہ بھی عشر ہی اپلائی ہونا چاہیے. تو اگر یہ عشر آپ سیلس ٹیکس میں گورنمنٹ کے پاس 17% لگائے ہوا ہے پاکستان میں, اور گورنمنٹ کے پاس آتا ہے 4.25%, تو اور وہ جاتا ہے کہاں, سارا انٹرسٹ پیمنٹس کے اندر زیادہ چلا جاتا ہے. تو اگر یہ عشر آپ لگائیں, اور امپورٹنٹ بات یہ کہ غریب کے لیے لگائیں گے آپ, انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ غریب کے لیے نقصان دہ, لیکن جب عشر آپ لگائیں گے تو یہ غریب کو پیسے ملیں گے. تو اس لحاظ سے یہ بیسٹ فارم آف ٹیکسیشن ہے. اچھا, سوشل سیکیورٹی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں جنرلی, اگر جنہوں نے بھی سوشل سائنسز میں دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, کہ سوشل سیکیورٹی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ دوسری جنگ عظیم کے بہت تباہی ہو گئی تھی, تو امریکہ اور یورپ نے ایک اٹلانٹک ایگریمنٹ کیا, اور جس کے بعد جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی آئی. لیکن یہ 14 سال پہلے ہمارا نظام تھا جس میں بغیر کسی کنٹریبیوشن کے, یعنی کوئی کنٹریبیوٹ آپ کو نہیں کرنا, اگر آپ غریب ہیں تو آپ کی بیسک ضروریات, ایسا نظام ہے کہ جو امیر سے لے کے ریاست پورا کر رہی. تو ہم نے یہ جو سوشل سیکورٹی کا نظام, ہم اس نظام کو بھول گئے. لیکن یہ مغربی اس میں جا کے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو جی ہماری ایجاد ہے, اور ہم نے تو یہ دیکھیں 20ویں صدی کے بیچ میں اتنے حالات خراب ہو گئے تھے تو ہم نے اس کو پریزنٹ کیا. لیکن تو اگر آپ میں اس کو اگر وہ کروں کہ اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اس کے لحاظ سے گروتھ کے لیے زبردست ہے زکوٰۃ کا نظام. اگر آپ کو اکنامی پاکستان کی گرو کرنی ہے تو اس کے لیے بہترین چیز ہے. جب گروتھ ہوگی تو اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ آئے گی, اس کے نتیجے میں بقیہ سارے آپ کے انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے. ابھی ہم وہ بات نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے تو آسمان اور زمین سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. وہ بات میں تو آپ کو صرف نمبروں میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ 5% پروڈکشن کا اور 2.5% ویلتھ کا غریب کو دیں گے, اور اس سے جب پروڈکشن, اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوگی, تو کس قدر آپ کی گروتھ میں انکریز ہوگا, انویسٹمنٹ کس طرح سے بڑھے گی, امپلائمنٹ کیسے بڑھے گی. پاکستان میں کیا پوزیشن ہے کہ سب لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے ان امپلائڈ ہیں کیونکہ کام ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو جب آپ یہ نظام نافذ کریں گے تو ڈیمانڈ بڑھے گی, تو ساری چیزیں بہتر ہوگی. انفلیشن کا زبردست طریقہ ہے کہ آپ عشر لے کے 5% دے دیں گے, جتنی کموڈٹی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں غریب پروٹیکٹ ہو رہے ہیں اس سے, جتنا جو ہے وہ ویلتھ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں غریب پروٹیکٹ ہو رہے ہیں. اکنامک انسٹیبلٹی میں ہم نے زیادہ بات نہیں کی, لیکن اکنامک انسٹیبلٹی جو سائیکلز چل رہے ہوتے ہیں ان کو وہ بیلنس آؤٹ کرتی ہے. اسلام میں جنرلی یہ ہوتا ہے, بات یہ ہے کہ یہ آپ اس طرح سے کریڈٹ ایشوز بھی نہیں کر سکتے, جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ انٹرسٹ پہ کریڈٹ دیے جا رہے ہیں, اور امیر لوگ جو ہے وہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انٹرسٹ لینے والے جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیا کرتے تھے. نبی کریم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ 100 روپے آپ نے دیے قرضہ, تو 1 سال بعد 200 روپے واپس کرنے, اور اگلے سال 200 سے 400 کرنے. تو بہت زیادہ ایگزاربیٹنٹ, اور اس میں بڑی مصیبت ہوتی تھی لوگوں کے لیے, اس لیے انٹرسٹ بنائے. اور قرآن میں یہ ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ اس سے آپ کی یعنی اس سے بے برکتی آتی ہے, اس سے گروتھ ختم ہو جاتی ہے. اور آج کل کیا ہے, آج کل یہ پوزیشن ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹ ریٹ دنیا میں زیرو ہیں تقریباً, امریکہ میں, یورپ میں, جاپان میں آلموسٹ زیرو ریٹ کے اوپر ہے. تو جو ڈپازیٹرز ہوتے ہیں وہ پیسے رکھواتے ہیں, اور ان کے پیسے بڑی بڑی کمپنیاں لیتی ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ملتا لیکن وہ اس سے بے شمار کما رہی ہوتی ہیں. تو اسلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ جی آپ جب بھی جب اس طرح کا بزنس کریں تو آپس میں پروفٹ کی شیئرنگ کریں. تو اس لحاظ سے اکنامک اسٹیبلٹی اس کے اندر ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسٹ فارم آف ٹیکسیشن ہے. پاکستان میں جتنا خراب ٹیکس کا نظام ہے, میں تو 2 کمپنیوں میں کام کر چکا ہوں, اس سے خراب نظام نہیں ہو سکتا. کہ ہمیں سیلس ٹیکس کی کمپلائنس میں بے شمار لوگ رکھنے پڑتے ہیں, اور اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں. بڑی کمپنیاں تو پے کر دیتی ہیں, لیکن انڈیویجول کمپنیاں اس میں سے گڑبڑ کر لیتی ہیں. ابھی گورنمنٹ نے پچھلے دنوں جو ہے وہ تاجروں پر ٹیکس لگایا, اور کچھ دنوں لگا کے ان کو واپس لینا پڑا, اس لیے کہ آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کتنی ان کی انکم ہے.
سیلس جو زکوٰۃ کا نظام بڑا کلیئر ہے کہ آپ کی اتنی ویلتھ ہے اس کے اوپر آپ کو 2.5% دینا ہے، اتنی پروڈکشن ہے اس پہ 5% دینا ہے. ایک کلیئر سسٹم ہے. مطلب اس کو کسی بھی آپ اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں گے، کسی بھی اکنامسٹ سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ بڑا اسٹریٹ طریقے سے آپ کو کیلکولیشن ہوگی، سمپل ہے. اور پھر ہے کیا، پھر یہ ہے غریب کے لیے. جیسے ہی آپ غریب کو دیں گے اس سے بہتری ہوگی. اکنامکس میں نا 3 قسم کے اسکولز ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایکٹیو انٹرونشن کرنی چاہیے، یعنی گورنمنٹ ہیلتھ کا سسٹم کرے، جب ڈیمانڈ نہ ہو تو گورنمنٹ پرچیز شروع کر دے. یہ کینزین کہلاتے ہیں. ایک دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی کام نہیں، گورنمنٹ جب بھی کرتی گڑبڑی کرتی ہے. گورنمنٹ کو کوئی فسکل پالیسی نہیں ہونی چاہیے، مانیٹری پالیسی کرے کہ منی کی سپلائی وہ ٹھیک کرتی رہے. وہ فریڈ مین کہلاتے ہیں کہ جو ذرا منی کی سپلائی کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہے، وہ یہ ضروری ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ گورنمنٹ کو مانیٹری پالیسی کرنی چاہیے نہ فسکل پالیسی کرنی چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے باہر بیٹھ کے صرف آپ مارکیٹ سیٹ کر دیں اور اس سے اکنامی خود چلے گی، کیونکہ پرائس سگنلز کے تھرو ڈیمانڈ ہوگی، سپلائی ہوگی، اس کے تھرو پورا سسٹم چل رہا ہوگا. کوئی ایک آدمی نا سینٹرلی پلان نہیں کر سکتا اس چیز کو، کیا چیز پروڈیوس ہونی چاہیے. جب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی چیزیں میں سپلائی ہوگی. سب سے زیادہ اکنامک نارملی اس کے فیور میں ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ تینوں اسکول اس بات میں مطلب متفق ہیں کہ غریبوں کا بیسک خیال ہونا چاہیے، کہ ان کی بیسک ضروریات پوری ہونی چاہیے. تو زکوٰۃ کا نظام اس لحاظ سے بہترین ہے کہ آپ جو بیسک جو آپ کے یعنی 7 کروڑ لوگ ہیں، جو 1 کروڑ غریب فیملیز ہیں، ان کا بیسک پورشن ٹھیک یعنی ان کی ضروریات پوری آپ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بہترین سوشل سیکورٹی کا نظام ہے. اچھا آخر میں زیادہ ٹائم میں نے کہا کہ سوال جواب پہ زیادہ رکھیں. کتنا ٹائم رہ گیا ہوگا؟ 5 منٹ اور ہوں گے نا. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ 3-4 اس میں پہلی بات یہ کہ اگر ہم 2.5% ٹیکس ویلتھ پہ لگاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے تقریباً 2.3 ٹریلین روپے جو ہے وہ آپ جمع کر سکتے ہیں. ہر غریب فیملی کو آپ سوچیں کہ ابھی پاکستان میں یہ پوزیشن ہے کہ پورے سال لوگ کام کرتے ہیں اور ہم نے منیمم سیلری کتنی رکھی، 20,000 رکھی ہوئی ہے، شاید 25,000 کی ہے. تو کمپنیز اس پہ وہ چلی گئی ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں دے سکتے، اس پہ کیس کا وہ چل رہا ہے. تو ہر غریب فیملی کو آپ 20,000 روپے دے سکتے ہیں، 20 سے 25,000 روپے دے سکتے ہیں صرف ویلتھ پہ زکوٰۃ سے. اور اس سے دیکھیے کہ ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم نے حضرت معاذ کو بھیجا اور 3 سال بعد وہاں پہ غربت نہیں تھی، لینے والا زکوٰۃ. ہم سمجھتے ہیں کوئی مطلب شاید وہاں پہ تھا، یہاں میں نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ آپ نمبروں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اتنی رقم آپ امینوں سے لے سکتے ہیں کہ ہر غریب فیملی کو آپ 1 کروڑ غریب فیملیز کو آپ 25,000 روپے مہینے کا دے سکتے ہیں. جب آپ ان کو دیں گے تو آپ سوچیے کہ ان کی اسکل سیٹ پہ، ان کی پڑھائی لکھائی پہ، ان کے بچوں کے اس پہ کتنا فرق پڑے گا. مطلب پاکستان ایک طرح سے یعنی ویسے مجموعی ہماری سوسائٹی بہتر ہوگی، پاکستان ترقی کی راہ پہ چلے گا. تو 7 سے 8 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ کہ ان کو آپ ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ عشر جو ہے، عشر زکوٰۃ کی ہے قسم، اس کو ہم نے تھوڑا سا الگ کر لیا ہے لیکن یہ نام اس کا الگ ہے لیکن زکوٰۃ ہی ہے. اصل میں 3 قسم کے ایسٹس ہیں. ایک قسم کے ایسٹس ہیں جو کہ پرسنل یوز میں، جیسے آپ کی گاڑی ہو گئی، آپ کا مکان ہو گیا، جو آپ کی چیزیں ہو گئیں، اس کے اوپر آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینی. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غلام کے اوپر گھوڑے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس سے انفر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پرسنل ایسٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پھر 2 قسم کے ایسٹ رہ جاتے ہیں. ایک وہ ایسٹس ہیں کہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں اور ایک وہ ایسٹس ہیں کہ جو آپ نے گروتھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو جو آپ نے پروڈیوس کر رہے ہیں جیسے ایگریکلچر ہے اور اس پہ یعنی اس پہ جو میں آپ کو بتایا یوسف قرضاوی کا ویو ہے کہ انڈسٹریل پہ بھی وہی اپلائی ہونا چاہیے. تو پروڈکشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کو عشر دینا ہے. تو اگر آپ عشر دیتے ہیں تو پاکستان میں عشر جو ہے وہ اگر آپ دیں تو اندر آپ 5% پروڈکشن غریب کو دے رہے ہوں گے. کیونکہ ابھی کیا ہو رہا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس سارا جا رہا ہے انٹرسٹ پیمنٹس کے اندر. اور اگر آپ یہ عشر دیں گے تو 25,000 روپے آپ نے ویلتھ پہ دیے، 5% پروڈکشن کا دیا، تو تقریباً آپ سمجھیں کہ 50,000 روپے، 40 سے 50,000 روپے مہینے کی بات کر رہے ہیں آپ ایک غریب فیملی کو دے دے گی. اچھا اب گورنمنٹ یہ جو اوپر کا جو ویلتھ پہ تو گورنمنٹ لے نہیں رہی نا. اور پاکستان میں یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس ہے وہ زیادہ تر بڑی کمپنیز دے رہی ہیں. یعنی جو آپ سوچیں کہ جو سیلری کلاس ہے وہ 130 بلین تک دے دیتی ہے، بزنس کلاس بھی بہت تھوڑا سا دیتی ہے، زیادہ تر بڑی کمپنیز تک دے رہی ہوتی ہیں. تو وہ تو ویسے ہی دیتی رہیں گی، تو اس سے تو گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ویلتھ پہ لے لیں. تو عشر اگر لگائیں آپ سیلس ٹیکس کی جگہ تو گورنمنٹ کہے گی کہ ہمارا سیلس ٹیکس کا نقصان ہو گیا، ہم بھی اتنا سیلس ٹیکس بھی جمع کر رہے ہیں تو ہم کیا ابھی تو وہ انٹرسٹ میں دے رہے ہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو وہ کر دیں. پاکستان میں اسلامک بینکنگ کی بہت بات ہو رہی ہے لیکن دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ 0 پہ چلے گئے تقریباً. تو اگر آپ انٹرسٹ ریٹس کو کم کریں تو آپ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جو پاکستانی گورنمنٹ انٹرسٹ دے رہی ہے وہ شاید باہر جا رہا ہے زیادہ تر. تقریباً اس سال میں آپ کو بتاؤں کہ 3 ٹریلین کا جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ ہونی ہے، اس میں سے 90% پاکستان کے اندر جانا ہے. یعنی ہم جو جا کے بینکوں میں ڈپازٹ رکھواتے ہیں، بینک جا کے گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، گورنمنٹ پھر ان کو انٹرسٹ دیتی ہے. اور اپنے مطلب جتنے انٹرسٹ ریٹ ابھی دیکھیں 7% سے تقریباً 14% ہو گیا انٹرسٹ ریٹ پچھلے دنوں. تو آپ کو پتہ ہے 1% انٹرسٹ ریٹ کا گورنمنٹ کو 200 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ایک سال کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری اسلام آباد کی میٹرو، لاہور کی میٹرو، پشاور کی میٹرو آپ 1% انٹرسٹ ریٹ سے بنا سکتے ہیں.
اور یہ جو بات ہے یہ دنیا میں اس وقت یہی ہو رہا ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں، یورپ میں، جاپان میں بہت اچھا سسٹم ہے، اس لیے کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ کم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دولت کنسنٹریٹ تو ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ کمپنیز اس کو لیتی ہیں سستے اس کے اوپر. لیکن جب آپ زکوٰۃ کے ساتھ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو دولت کنسنٹریٹ نہیں ہوتی. یعنی اسلام کے رول دو ہیں کہ زکوٰۃ اپلائی کرو ویلتھ کے اوپر اور انٹرسٹ کو ختم کرو. تو اگر انٹرسٹ ریٹ کو آپ زیرو کریں گے تو وہ پیسے گورنمنٹ کے بچیں گے. پھر چوتھی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی مانگا، تو نبی کریم نے ان کو نا کسی سے پیسے لے کے کلاڑی خرید کے دی کہ جا کے تم اپنا کام کرو. تو پاکستان میں اس وقت آپ سوچیں کہ 50 سے 60 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں، کام نہیں ہیں جن کے پاس، اور بے شمار کامیں کرنے کے پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ روڈوں سے لے کے تو پارکوں سے لے کے بے شمار کام ہے، اور آپ کا فائنینشیل سسٹم ایسا ہے کہ ان دونوں کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا. یعنی لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کام بھی ہے، کام بھی نہیں ہو رہے. تو ایک بڑا مشہور اکنامک سسٹم ہے، اکنامکس ہے کہ اس کا مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا. اس نے کہا کہ اگر آپ کو مکان اپنا بنانا آتا ہے اور آپ کا مٹیریل ہے اور آپ کا فائنینشیل سسٹم آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ مکان بنانا کیسا ہے، تو ایسے فائنینشیل سسٹم کو آپ کو اسکریپ کر دینا چاہیے. تو گورنمنٹ جب یہ کہتی ہے نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ان سے ایک طرف لوگ فارغ بیٹھے ہوئے، ان کا ٹائم ظاہر ہے، ریئل ریسورسز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. ریئل ریسورسز کیا ہے؟ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک طرف آپ کے پاس کام پڑے ہوئے ہیں، آپ دونوں کنیکٹ نہیں کر پا رہے. اور گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے بجٹ نہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کرنسی جو ہے وہ گورنمنٹ خود چھاپتی ہے. تو اگر آپ کرنسی چھاپتے ہیں اور ان لوگوں کو ملازمتیں دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انفلیشن ہوگا. ظاہر ہے آپ کرنسی اگر آپ اس سے پروڈکشن نہیں بڑھ پائے گی تو انفلیشن ہوگا. اگر آپ کرنسی چھاپ کے ان کو کام دیں اور اس کے نتیجے میں پروڈکشن بھی بڑھ جائے تو پھر ڈیمانڈ سپلائی برابر ہو جاتا ہے، پھر انفلیشن نہیں ہوتی. تو چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں تو لوگوں کو پھر ملازمتیں بھی دیں تاکہ آپ کا پورا اکنامک سائیکل چلنا شروع ہو. آپ کی امریکہ کے اندر 1930 میں جب گریٹ ڈپریشن آیا تو انہوں نے 14 ملین لوگوں کو اپنے ڈائریکٹ ملازمتیں دیں گورنمنٹ نے. اس سے انہوں نے بے شمار پارکس بنوائے، روڈیں بنوائیں، اور جو ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ زمانے کا بڑا انفراسٹرکچر ہے. تو گورنمنٹ جب یہ کہتی ہے نا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے کریں، تو یہ بات ان کی غلط ہے. اس لیے کہ کرنسی ایشور بھی وہ ہیں اور کرنسی وہ چھاپ کے دے بھی سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں بالکل صحیح بات ہے کہ جب کرنسی چھاپتی ہے زیادہ اور پروڈکشن نہیں بڑھتی تو انفلیشن ہوتی ہے. تو اس کا آپ کا کام یہ کہ ان لوگوں سے پروڈکشن بڑھوائیں. جب آپ پروڈکشن بھی بڑھوائیں گے اور کرنسی بھی اس حساب سے بڑھی ہوگی تو آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہوگی. اور آپ تو 4 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ ویلتھ پہ زکوٰۃ لگائیں جس سے ہر غریب فیملی کو آپ دیں اور اس سے ان کی بیسک ضروریات پوری کریں. پھر آپ کی پروڈکشن کے اوپر آپ 5% دیں ان کو تاکہ آپ جو جتنی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے. یعنی آپ کے پاس اگر 30% لوگ ایسے ہیں کہ جو غریب ہیں اور 5% ان کو پروڈکشن کا مل رہا ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اسلام میں دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ زکوٰۃ نافذ کرو، انٹرسٹ کو ختم کرو. ہم اسلامک بینکنگ پہ چلے جاتے ہیں مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ زیرو انٹرسٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ بینک جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پہ کام کریں. اسلامک بینکنگ میں آپ جا کے دیکھیں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی کائیبورڈ سے لنکڈ ہی ہوتے ہیں وہ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ میزان بینک میں رکھوائیں گے، چلے خیر اس موضوع پہ بات نہیں کرتے ہم، لیکن بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بات کرنا چاہیے کہ بھائی پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر پراپرلی آئیں یا آپ انٹرسٹ ریٹ زیرو کر دیں. دنیا میں اس وقت جاپان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 1990 سے انٹرسٹ ریٹ زیرو ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے مائنس میں، یعنی اگر آپ بینک میں رکھواتے ہیں تو پورے سال میں 50 پیسے وہ کاٹ لیتے ہیں آپ سے. تو میں تو اس کو ایک سارٹ آف زکوٰۃ کہتا ہوں کہ بھائی ان کے وہ کاٹ رہے ہیں، اور لوگ صرف منی پہ کر رہے ہیں، وہ اور ایسیٹس پہ نہیں کر رہے، وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے کہ آپ صرف منی پہ کر رہے ہوں. لیکن یہ دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ زیرو ہیں تو آپ انٹرسٹ ریٹ کو زیرو کریں. اس سے آپ کے جو 90% جو ابھی پاکستان میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، جو ٹیکس کا پیسہ آ رہا ہے 50% اس میں ٹیکس میں جاتا ہے، وہ انٹرسٹ میں جاتا ہے. 6 ٹریلین کا آپ ٹیکس جمع کرتے ہیں، پہلے 3.5 ٹریلین جو ہے وہ دیتے ہیں صوبوں کو، 60% جو ہے 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ صوبوں کو جانا ہے. اور اس کے بعد 3 ٹریلین جو چلا جاتا ہے انٹرسٹ میں. تو جب آپ 2 چیزیں دیتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کا پہلا دن قرضے میں گزرتا ہے. پہلا دن نہ وہ اپنی فوج کو پیسے دے سکتی ہے، نہ وہ اپنی بیوروکریسی کو پیسے دے سکتی ہے، نہ وہ پبلک فائنینس پہ خرچ کرتے، کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے صوبوں کو دے دیا فرسٹ ٹائم اور بقیہ انٹرسٹ میں دے دیا. اور انٹرسٹ میں یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم باہر جا رہے ہیں، انٹرسٹ 90% انٹرسٹ پاکستان کے اندر جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انفلیشن کنٹرول کر لیں گے. انفلیشن بھی اس سے کنٹرول نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب آپ پیسہ دیتے ہیں، پہلے اگر آپ نے بینکوں میں رکھواتے تھے تو 5% آتا تھا، اب 10% آ رہا ہوگا. تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کمپنیوں کے جب کاسٹ بڑھتی ہے تو وہ اپنی پرائسز بڑھاتی ہیں، اور جب منی سپلائی ان لوگوں کے پاس بڑھتی ہے جو ڈپازیٹرز ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں، اس سے بھی انفلیشن بڑھتا ہے. تو یہ بات کہنا کہ اس سے انفلیشن سے کنٹرول ہو جاتی ہے، یہ بھی بات غلط ہے. تیسری بات جو قرآن میں اگر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ بھئی زکوٰۃ سے گروتھ ہے اور انٹرسٹ سے جو ہے وہ تباہی ہے، تو ہمیں اس پہ یعنی فیکٹ سے ہم ثابت تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے. اور چوتھی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پیسہ گورنمنٹ لوگوں کو دے تو فارغ بیٹھا کے نہ دے، بلکہ جو بے شمار گورنمنٹ کے کام پڑے ہوئے ہیں، فرام امپلائمنٹ سے لے کے روڈوں کی کنسٹرکشن سے لے کے، میں نے آپ کو امریکہ کی مثال بتائی کہ 14 ملین لوگوں کو 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں نے
100 سال پہلے لوگوں کو ملازمتیں دی تھیں اور ان سے انہوں نے کام کروایا تھا. اب گورنمنٹ کی کتنی عجیب سی بات ہے کہ 50 لاکھ لوگ فارغ پڑے ہوئے ہیں, روڈیں ہیں نہیں, پاک ہے نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ان سے نہیں کام کروا سکتے. تو اگر جب آپ ان کو پیسے دیں, آپ ان سے کام کرائیں, جب آپ اس نظام کے اوپر آئیں گے تو مطلب یہ دین, یہ سوچیں ہم نے 14 سال پہلے بتایا, لیکن یہ ایک ابدی آپ کے اصول ہے, اور اس کے نتیجے میں, اور یہ اکنامک سسٹم ہے ہمارا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری صرف پرسنل عبادت ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا دونوں چیزوں کو, نماز کے نظام کو اور زکوٰۃ کے نظام کو پرسنل چیز سمجھ لیا. یہ ہے ہی گورنمنٹ کا کام. پاکستان میں اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹوٹل چیریٹی ہو رہی ہے وہ 300 بلین کے قریب ہو رہی ہے, جبکہ زکوٰۃ کا پوٹینشیل اس سے 10 گنا زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جو امیر لوگ ہیں, جو بے تحاشا جن کے پاس اربوں روپے ہے, آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے آپ نے 2,500 روپے زکوٰۃ دے دی, لیکن اگر آپ کے پاس 100 ارب روپے ہیں, پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں, جب ان سے 2.5 ارب مانگے جاتے ہیں تو ان سے گورنمنٹ کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا, اور ان کو دیتے ہوئے پھر وہ بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ تو جب یہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر لازمی ایک چیز ہوگی تو پھر میں اور آپ ایک آدمی کا خیال کر سکتے ہیں, کوئی امیر آدمی ہو 10 آدمیوں کا خیال کر سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ اس کی ریاست میں جتنے لوگ ہیں, اگر حضرت عمر نے کہا نا کہ بھائی فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, تو وہ سسٹم بتا رہے تھے, وہ ذاتی طور پہ تو نہیں بتا رہے تھے. ایک سسٹم آپ نافذ کریں گے جس کے نتیجے میں پورا کام ہوگا. تو جب زکوٰۃ کا آپ نظام نافذ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پورا جو بیسک چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں گی, ایک اسٹیبل معاشرے کی طرف جائیں گے, ایک گروئنگ اکانومی ہوگی. اور ظاہر ہے دین کے حوالے سے تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام کی وہ چیز ہے کہ جو اس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب یا بہت سے لوگ اسلامی نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, لیکن مدینہ کی ریاست ہے کیا؟ وہ زکوٰۃ کا نظام اور نماز کا نظام ہے, انصاف کا نظام ہے. تو آپ زکوٰۃ کے نظام کی جگہ اگر آپ سویڈن کی بات کریں گے تو وہ تو پھر نہیں ہو پائے گا. تو اسلام نے تو اپنے یہ بتایا ہوا ہے کہ بھئی یہ رول ہے, اس کو اس طریقے سے آپ امپلیمنٹ کریں, تو اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ برکات بھی ہوں گی. بیرون ملک پاکستانی ہیں, بیرون ملک لوگ ہیں, جب آپ ایک ایسا زکوٰۃ کا سسٹم بنائیں گے جس میں کروڑوں لوگوں کو مدد دی جا رہی ہوگی, تو آپ سوچیں کہاں سے پیسے اس میں آ رہے ہوں گے. کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح کا سسٹم بنائیں گے تو کس طرح سے جو ہے وہ ملک گروتھ میں جائے گا, لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا اینڈ میں اس پہ ہی کرتا ہوں کہ ہمارے مسائل بے شمار ہیں, مطلب ہر طرح کے مسائل ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم ان مسائل کا اندازہ نہیں کر سکتے جب آپ کو ان فیملیز کا جن کو رات کو کھانا نہیں ہوتا, جن کے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا, ان مسائل کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن میں ویسے تو یہی ہے نا کہ آپ کے پاس 2 ہی ہیں, اگر آپ مشکل میں پڑے تو آپ صبر کریں, اور جب اگر آپ کے پاس چیزیں اچھی ہوں تو آپ شکر کریں. تو شکر یہی ہے کہ آپ شکر میں ظاہر آپ ان لوگوں کا خیال بھی کر رہے ہوں گے نا. تو اگر آپ نے یہ سسٹم نافذ کر دیا تو اس کے نتیجے میں پورے آپ کے معاشی, معاشرتی اور اخلاقی مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو.